الحمد لله الذي لم يزل ولم يزال حيا قيوما قادرا سميعا بصيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف حمیدہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک صفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ بڑے عالی شان تھے. جن اخلاق کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر فرمائی ہے. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک آپ کو عالی شان اخلاق پر پیدا کیا گیا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ جل شانہ خود تعریف فرما رہے ہیں کتنے عالی شان اخلاق ہوں گے. اور ایک تعریف ہوتی ہے کہ کوئی اپنا تعریف کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی کیا کرتے تھے. جو کفار تھے، جو مشرکین مکہ تھے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو وہ بھی بیان کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ آخری وقت میں بیت اللہ شریف کے اندر میں نوافل ادا کروں. اب اس وقت بیت اللہ شریف کی چابی کفار کے پاس تھی. کافروں میں سے جو قبیلہ بنی شیبہ کے لوگ تھے، اس میں ایک فرد تھا جس کا نام عثمان تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ میری چاہت ہے میں بیت اللہ شریف کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں. تو اس نے کہا کہ میں تالا نہیں کھولتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی منت سماجت کی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں تالا آپ کے لیے نہیں کھولتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں مانتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب یہ بیت اللہ شریف کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور آپ خالی ہاتھ میرے سامنے کھڑے ہوگے. تو یہ بات جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو وہ آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی چابی آپ کے پاس آ جائے. بہرحال قصہ مختصر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے کہ اے مکہ، تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا، لیکن کیا کریں، یہاں کے لوگ یہاں پر رہنے نہیں دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کی قربانیوں سے جب مکہ فتح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہو کر جب مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، تشریف لا رہے تھے، تو اس وقت مکہ والے یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے ان کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں اور آج یہ ہم سے ایک ایک تکلیف کا بدلہ لیں گے.
عورتیں ایک دوسرے سے کہہ رہی تھیں کہ آج ہماری عزت لوٹی جائے گی، اور سارے کفار مرد عورتیں اپنے گھروں کے اندر چھپ گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر تشریف لائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ حرم شریف میں تشریف لے گئے، بیت اللہ شریف کے اندر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ تو کفار کی عورتیں اپنے مردوں سے کہنے لگی، جب رات کا آخری وقت ہوا، کہ کہیں دیکھو تو صحیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کدھر گئے ہیں؟ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہم سے بدلے لیں گے، کوئی چھپ کر دیکھو کہ کہیں ہمارے خلاف کوئی پروگرام تو نہیں بنا رہے، کوئی پلان تو نہیں بنا رہے۔ تو کفار کے جو کافر تھے انہوں نے چھپ کر دیکھا تو کوئی صحابی بیت اللہ شریف کے ساتھ لپٹ کر رو رہا ہے، کوئی سجدے میں رو رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے، کوئی مقام ابراہیم کے پاس نوافل ادا کر رہا ہے۔ تو سارے کے سارے عبادت کے اندر مشغول ہیں۔ تو جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شخص کو بلایا، عثمان کو، جو قبیلہ بنی شیبہ سے اس کا تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ وہ چابی لے کر آؤ۔ وہ چابی لے کر آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا، اور کھول کر سب سے پہلے جو اندر بت پڑے تھے ان بتوں کو توڑا، اور پھر نوافل ادا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نوافل سے دعاؤں سے فارغ ہوئے، جب باہر تشریف لائے اور دروازہ بند کیا، اور دروازے کو جب تالا لگایا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے جانثار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جمع ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے خدام تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جمع ہو گئے، اور یہ ان کی چاہت تھی کہ کاش بیت اللہ شریف کے دروازے کی تالے کی چابی ہمیں ملے۔ ہر کوئی یہ تمنا کرنے لگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تالا لگا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں چابی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کو بلاؤ، جو اس وقت کافر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ وقت یاد دلایا کہ اسی جگہ پر میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ وہ وقت یاد رکھو، وہ وقت یاد کرو جب بیت اللہ شریف کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم خالی ہاتھ ہوگی۔ تو وہ کہنے لگا واقعی ہی آپ نے سچ فرمایا تھا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہو کافر، لیکن میں بیت اللہ شریف کی چابی کسی صحابی کو نہیں دیتا، بلکہ میں یہ چابی تیرے ہاتھ میں ہی دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ اتنے شفیق اور اتنے اچھے طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اور وہی عثمان عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ نے بیت اللہ شریف کا تالا کھولا اور تالا بند کر کے اس کی چابی مجھے عنایت فرمائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے دل کا تالا بھی کھول دیجئے اور مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں کلمہ پڑھ کر آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کے ساتھ ایسا سلوک تھا، تو آپ اندازہ لگائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنوں کے ساتھ کیسا پیارا سلوک ہوتا ہوگا۔ تو دوستو، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق ہیں، ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی گواہی دیا کرتے تھے۔ ایک انگریز ہے، اس نے کتاب لکھی ہے دی 100 کے نام سے، اور اس میں اس نے 100 شخصیات کی تاریخ لکھی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بہترین شخصیات ہیں، 100 لوگ، 100 آدمی
ان کی اس کتاب کے اندر اس نے تعریف لکھی ہے، ان کی صفات لکھی ہیں، ان کے کارنامے لکھے ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کی ہیں۔ اب وہ انگریز ہے، وہ دین کا دشمن ہے، لیکن اس نے بھی پوری دنیا کی 100 شخصیات میں سے سب سے پہلا نمبر جو جس کو دیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ تو دشمن بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا تھا۔ تو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا تو اپنوں کے ساتھ بھی معاملہ بڑا خراب سے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دوسروں کا بغض، دوسروں کی نفرت اور دوسروں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تعلقات ختم کرنا، دوستو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعلیمات یہ ہیں جو تمہارے ساتھ تعلق توڑے اس کے ساتھ بھی تعلق جوڑو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ ایسے معاملات، ایسے اچھے طریقے سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے ساتھ کتنے پیارے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہی بات مجھے اور آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس موڑ پہ کھڑے ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہماری زبان میں نرمی ہے کہ نہیں، ہم لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہوں، میں اپنے والدین کے ساتھ کیسے پیش آتا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہوں، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ۔ تو دوستو، یہ ہر کوئی اپنے بارے میں سوچے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آج ہم تو یہاں پہنچ چکے ہیں، جس کے ساتھ ہمارا کام ہوتا ہے اسے سلام کرتے ہیں، جس کے ساتھ ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا، جس سے کوئی نفع نہیں ہوتا، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہم اسے سلام بھی نہیں کرتے، ہم اسے سلام بھی نہیں کرتے۔ یہاں تک پہنچ چکے۔ اور بعض لوگوں کے حالات سامنے آتے ہیں، بعض لوگ کسی کو تکلیف دے کر خوش ہوتے ہیں، بعض لوگ کسی کو تکلیف دے کر خوش ہوتے ہیں۔ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف پر دل سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ایک کے ساتھ واقعی بڑا اچھا ہوا ہے، یہ اس کو یہ تکلیف پہنچی۔ تو دوستو، یہ تو غیروں کی محنت ہے کہ ہم اس موڑ تک پہنچ چکے۔ میں ایک مرتبہ گاڑی پہ جا رہا تھا تو پاس سے ایک گاڑی گزری، تو گاڑیوں کے پیچھے اکثر شعر لکھے ہوتے ہیں، بعض دفعہ بڑی کام کی باتیں لکھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ بڑی فضول باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ تو اس گاڑی کے پیچھے شعر لکھا ہوا تھا، بڑا عجیب شعر، کہ سپیروں نے سانپوں کو قید کر رکھا یہ سوچ کر، سپیروں نے سانپوں کو قید کر رکھا یہ سوچ کر کہ انسان کافی ہے انسان کو ڈسنے کے لیے، کہ اب سانپوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان کی ایسی بری عادتیں بن چکی ہیں کہ ہر کسی کو انسان ڈس رہا ہوتا، ہر کسی کو انسان ڈس رہا ہوتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑی بھاری نیکی ہے کہ ہر کسی کے ساتھ اچھے برتاؤ سے اچھا معاملہ کرنا، اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں، ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگیوں میں فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات جو سن رہے ہیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔